الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی سورہ نساء کی آیتیں ہیں، اور جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکومت، اپنی بادشاہت کا اظہار اور اپنی قدرت کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ عدل و انصاف پر قائم رہیں اور اپنی زندگی کے میزان کو درست رکھیں. تو انہی چیزوں پر آج کا درس انشاءاللہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے غنی ہے اور قابل تعریف ہے. وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ کی ملکیت ہے. تو کوئی بھی چیز اس دنیا میں جتنی چیزیں بکھری ہوئی ہیں سب اللہ کے سسٹم کے تحت ہے، اور ہر چیز اللہ کے تابع ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. ملکن خلقن و تدبیرن، کہ اس دنیا کی تمام چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. خلق کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے، پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، ملکن اور اس کا مالک بھی وہی ہے، وہ تدبیرن اور اس کے لیے انتظام، اس کو زندہ رکھنے کا انتظام، اس کو چلانے کا انتظام، اس کو باقی رکھنے کا انتظام بھی اللہ ہی کر رہا ہے. تو تینوں اعتبار سے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. جیسے کوئی انسان کسی اعتبار سے تو مالک ہو سکتا ہے، جس طریقے سے آپ مال کماتے ہوں آپ مال کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ حقیقی معنی میں اس کے مالک نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر ہمارا مالک ہے تو اس نے ہم کو پیدا بھی کیا اسی نے،
خالق وہ ہو گیا، اور ملکن ہمارا مالک بھی وہ ہے، اور تدبیرن یعنی ہماری زندگی میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضروریات ہمیں پڑتی ہے، ہماری بقا اور تحفظ کے لیے اللہ جو تدبیر کر رہا ہے، تو تدبیر کے اعتبار سے بھی وہی مالک ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز ہے، اللہ بہترین وکیل ہے، اللہ کام بنانے والا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام سسٹم اور نظام کو چلایا اور بتایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، یہ ٹکڑا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور وکیل کسے کہتے ہیں؟ وکیل کہتے ہیں کام بنانے والے کو، کام کو آگے بڑھانے والے کو، کسی مسئلے کو ڈیل کرنے والے کو وکیل بولتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنے مسئلے کو کسی اور کے سامنے دے دیا، ڈیل کر لیا، وہ اس کی ذمہ داری ہے اس مسئلے کو حل کرنا۔ جیسے کورٹ میں وکلا ہوتے ہیں، تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کیس کو، آپ کے مقدمے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ بحث کرتا ہے، وہ اپنے دلائل ایویڈنس پیش کرتا ہے، پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے۔ کیس کو لڑنا، اس کو جیتنا، اس کا ہارنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آپ پیسے دیتے ہیں اس کو، گویا کہ آپ کی پیروی کرتا ہے۔ اور وکیل جتنا ہی اچھا ہوگا، آپ کی پیروی اتنی مضبوط ہوگی۔ وکیل جتنا ایماندار ہوگا، آپ کی پیروی اتنی اچھی ہوگی۔ وکیل جس اعتبار سے وہ بہتر ہوگا، آپ کی وکالت بھی وہ بہتر کرے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ نے کہا کہ اللہ سب سے بہتر وکیل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، لوگوں کے کام بنانے کے لیے، ہماری وکالت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، آج کے اس حالات سے اس آیت کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے کام کو بہتر بنانے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی وکیل، دنیا کا کوئی انسان کے کام کو بنا سکتا ہے، لیکن وقتی طور پہ بنا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے حالات سے متاثر ہوتا ہے، کسی کے دباؤ کے تحت آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا وکیل ہے جس کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے، جس کے اوپر کسی کی پہنچ نہیں ہے، جہاں کوئی روک اور ٹوک نہیں ہے۔ وہ جب چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے اپنے بندے کے کام کو بنا سکتا ہے، اس کو بگاڑ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اگر مسلمان اپنے آپ میں یہ تہیہ کر لے کہ ہمارا وکیل، ہمارا کارساز، ہمارے کام کو بنانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں، اگر اللہ کام بنانے پر آ جائے تو کسی کے اندر یہ جرأت اور یہ طاقت نہیں ہے جو ہمارے کام کو بگاڑ دے۔ لیکن اللہ اگر کسی کام کو بگاڑنے پر آئے تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کام کو سنوار دے، اس کام کو درست کر دے۔ اللہ کسی کو غنی کرنے پر آئے تو کوئی اس کو فقیر نہیں کر سکتا ہے، محتاج نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کسی کو فقیر کرنے پر آئے تو اس کو کوئی غنی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی اس کو گرا نہیں سکتا ہے، اور اگر کسی کو ذلت دینے پہ آئے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ جسے چاہتا ہے حکومت سے نوازتا ہے، کبھی کسی کو گراتا ہے، کبھی کسی کو بلند کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ذلت سے اٹھا کر عزت کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، عزت کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے کسی کو عزت کی کرسی سے اتار کر ذلت کے
پستی میں ذلت کے گڑھے میں اٹھا کر پھینک دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین ایسا قادر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں، چونکہ ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو جب ہر چیز کے سسٹم اور نظام کو اللہ چلا رہا ہے، ہمارے سسٹم اور نظام کو اللہ چلا رہا ہے، تو حقیقی معنی میں تو اللہ وکیل ہے۔ تو ایسے وکیل کی وکالت کو اختیار کیا جائے اور اپنے تمام کام کو، اپنے تمام اعمال کو اور اپنی پوری زندگی کو، اپنے پوری لائف سسٹم کو اسلامی شریعت اور نظام کے تحت کیا جائے، تبھی حقیقی معنی میں ہم اللہ کو وکیل بنانے والے ہوں گے۔ اور جس دن یقین مانے ہر مسلمان جس دن اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور اپنے لائف سسٹم کو، اپنی زندگی کے نظام کو، اپنے تمام کلچر کو جس دن اللہ کے سامنے رکھ دے گا، اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سامنے رکھ دے گا، اللہ رب العالمین میرے بس میں جتنا تھا میں نے کیا، اب آپ کے سامنے میں نے اپنے اس کام کو رکھ دیا، اے اللہ تو اس کو حل فرما دے، تو سب سے بڑا وکیل ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا وکیل نہیں ہے جو تیرے مقابلے کا وکیل ہو۔ اے اللہ میرا یہ کام بگڑا ہوا ہے، میں اتنے دنوں سے مرض میں مبتلا ہوں لیکن شفا یابی نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ تو بہترین شفا دینے والا ہے، میرے بیماری کو شفا دے دے، میرے مرض کو شفا میں تبدیل فرما۔ تو یقیناً وہ وکیل ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جب وہ وکیل ہے تو اس بیماری کو شفا میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اے اللہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں ترقی نہیں، ہر بار بگڑ جاتا ہے، اے اللہ تیرے سامنے میں نے اس کو رکھ دیا، اے اللہ تو ہی اس کاروبار میں ترقی دینے والا ہے، اے اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے اتنا کیا، اب آگے تیرا کام ہے، اس لیے کہ تو بہتر وکیل ہے، تو بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو جب ہم اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھیں گے تو حل بھی آتے چلے جائیں گے۔ اے اللہ میں پریشان ہوں، مجھ پر ظلم کیا جا رہا ہے، میں مظلوم ہوں، اے اللہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ظالموں سے بدلہ لے لوں، میں ظالموں سے ٹکراؤں، اے اللہ میں نے اپنے مظلومی کی شکایت کو، بے کسی اور مجبوری کی شکایت کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اے اللہ ظالم سے بدلہ تو ہی لے لے، تو بہترین وکیل ہے، تیرے اندر تمام طرح کی طاقت ہے اور قدرت ہے، تو اس چیز پر قادر ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے کہ ہمیشہ جو وکیل کا لفظ ہے اس میں کہا گیا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اللہ کیسے وکیل ہے، اللہ کیسے وکیل ہے، اللہ کی وکالت کہاں چلتی ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، جب پلتے ہیں، تو اللہ کی وکالت کیسے وہاں کام کرتی ہے۔ نگاہوں کا بننا، مائنڈ کا، دماغ کا، سسٹم کا صحیح ہونا، ہاتھ اور پیر کا بالکل صحیح ہونا، ناک اور کان کا اپنی جگہ ہونا، اور پھر اس دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر نکل کے آنا۔ کوئی وکیل ایسا وکیل ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو بنا دے؟ کوئی وکیل ایسا ہے جو مردے میں زندگی ڈال دے؟ لیکن اللہ ایسا وکیل ہے، وہ اتنے بگڑے ہوئے کام کو بناتا ہے کہ زندے کو مردے میں تبدیل کرتا ہے اور مردے کو زندے میں تبدیل کرتا ہے۔ کسی مردہ چیز کو، مرے ہوئے گھاس کو جب چاہے بارش کے ذریعے سے زندگی دے دے اور جب چاہے دھوپ کے ذریعے سے اس کو موت دے دے، سوکھ کر خشک ہو جائے۔ جب چاہے انڈے سے مرغی کے بچے کو باہر نکال دے۔ انڈا ایک مردہ ہے، مردہ چیز ہے، مردہ شے ہے، لیکن اس سے ہزاروں زندہ پیدا کر رہا ہے۔ لیکن جب چاہے ہزاروں زندوں کے پیٹ سے مردے کو نکالتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا سسٹم ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ پر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جب دنیا کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت ہے تو جو اس کا مالک ہے، جو اس کا حاکم ہے، تو وہی اس کی وکالت بھی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، اور وہی ہمارے مسائل کو بہتر طریقے سے سالو کر سکتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کورٹ میں اپنے مسئلے کو لے کر جاتے ہیں، عدالت میں وکیل کے سامنے اپنے پورے کیس کو لکھ کر دینا پڑتا ہے، یا اس کو بتانا پڑتا ہے کیا کیا مسئلہ ہے، پورے واضح کرنا پڑتا ہے، ایکسپلین کرنا پڑتا ہے اس کے سامنے۔ اسی طریقے سے اللہ ہمارے مسائل کو سب سے بہتر جانتا ہے، ہماری الجھن کو، ہماری پریشانیوں کو
وہ سب سے بہتر جانتا ہے، جو سب سے بہتر جانے گا وہی سولو کر سکتا ہے. کہا کہ ایک انسان اپنے آپ سے جتنا باخبر نہیں ہوتا ہے اتنا اللہ رب العالمین باخبر ہوتا ہے اس سے. اور قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہمارے انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. شہرک بولتے اس کو، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. جو ہمارے شہرک سے قریب ہے، جو اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن نے دوسری جگہ کہا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو وہ ہمارے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتا ہے. آج کے حالات میں، آج کے ماحول میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں اس کو درست کرنا اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں. انسان تو بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے. اس لیے اللہ بار بار اپنی صفت قادر، حی اور قیوم فرمایا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اس لیے ہم اپنے تمام مسائل میں صرف اللہ کو کارساز بنائیں. اسی دن سے ہماری ترقی شروع ہو جائے گی. اسی دن سے اللہ ہمیں ہماری ذلت کو عزت میں تبدیل کر دے گا. اس لیے کہ مومن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو کارساز مانتا ہے. اور اگر جو کوئی اللہ کو وکیل بنا لے اور جس کا وکیل اللہ ہو جائے، کیا اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دنیا کے کوئی اچھا وکیل ہوتا ہے، اچھے پیسے، ارے میرا کیس تو وہ سولو کرے گا، بہت اچھے انداز سے بحث کرتا ہے، ہم اس پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین اس وکیلوں کا وکیل ہے، تمام وکیلوں کا وکیل ہے اور پوری دنیا کو بنانے والا ہے. تو ہمارے مسائل کو کتنے بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے. ہمیں کتنا بھروسہ ہونا چاہیے، کتنا توکل ہونا چاہیے اللہ کی وکالت پر. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین، کہ اگر اللہ چاہے، اے لوگو اگر اللہ کو یہ منظور ہو، اگر اللہ یہ چاہے تو تمہیں ہٹا دے، ویاتی بآخرین، تمہیں تبدیل کر دے، تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے. اور تبدیل کیوں؟ کسی بھی چیز کو کیوں تبدیل کیا جاتا ہے؟ یہ مائک ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ میری آواز کو، میری وائس آپ تک پہنچائے، آپ تک ریفر کرے. اگر یہ کام کرنا بند کر دے، میری آواز کو آپ تک نہ پہنچائے یا مجمع تک نہ پہنچائے، پیچھے تک نہ پہنچائے، تو لوگ اس کو چینج کر دیں گے ڈسٹ بین اور کوڑے میں ڈال دیں گے. جس طریقے سے پنکھے کا کام ہے ہوا دینا، اگر وہ ہوا دینا بند کر دے تو اس کی آپ ریپیئر کریں گے، لیکن ریپیئرنگ کرنے کے بعد بھی اگر وہ ہوا نہ دے رہا ہو تو اس کے بعد ہم اس کو ڈسٹ بین میں، کوڑے میں ڈال دیتے ہیں یا بیچ ڈالتے ہیں. تو دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ بھائی جب کسی سسٹم میں، کسی چیز میں خرابی آتی ہے تو ریپیئر کی جاتی ہے، اور ریپیئرنگ سے کام نہیں چلتا تو اس کو بدل کے نیا لایا جاتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس ویاتی بآخرین. کیوں بدلنے کی بات کہہ رہا ہے اللہ؟ پتہ ہی چلا کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا سسٹم اور نظام وہ اسلام سے ہٹ گیا ہے. اور جب جب ہٹا تب تب اللہ نے ریپیئرنگ کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے نبیوں کو اور رسولوں کو مبعوث کیا. اس کی ریپیئرنگ کے لیے. ریپیئرنگ کس چیز کی؟ عقیدے کی، اعمال کی اصلاح کے لیے بھیجا نبیوں کو. لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ریپیئر نہیں ہو سکے، جنہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، نہیں مجھے خراب ہی رہنا ہے، مجھے ٹھیک نہیں ہونا ہے، تو اس کا انجام آپ نے دیکھا. قوم عاد کا، قوم سمود کا، نمرود کا، فرعون اور شداد کا، حضرت موسیٰ کے دور میں بنی اسرائیل کا جنہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بغاوت کیا، حضرت عیسیٰ کے دور میں حضرت زکریا کی قوم نے ان کو قتل کیا. بنی اسرائیل نے کتنے نبیوں کو قتل کیا ناحق. تو پھر اللہ کا عذاب بھی اس کے اوپر آیا. اور نبیوں کو بھیج کر ریپیئرنگ کراتے ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ اس کو مٹا کر دوسری قوم کو لے آتے ہیں.
اس وقت جو صورتحال ہے ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہ لے تو ہمیں تبدیل کر دے، اس لیے قبل اس کے کہ ہمیں اس دنیا سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین خود سے اتر کے آئیں گے اور ہمیں ختم کریں، کبھی دوسروں کے ہاتھ سے بھی ختم کرواتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون کیسے پریشان کرتا تھا، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے اس کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا، کہیں میری حکومت کا خاتمہ نہ ہو جائے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ اس سے کام کاج لے سکیں، نوکرانی اور کنیز بنا کر اپنے گھر میں رکھ سکیں۔ ایک غلامی کی زندگی جی رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو اسلامی نظام اور شریعت ان کو توریت دی گئی تھی ان کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا۔ پھر نبی کے ہوتے ہوئے میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس لیے ہم بھی قبل اس کے کہ ہمیں تبدیل کیا جائے یا ہماری جگہ دوسری قوم کو لایا جائے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، ہم اللہ والے بن جائیں اور اللہ کے نظام اور شریعت کے نظام کو، قرآن و حدیث کو ہم مضبوطی سے تھامیں اور اپنی پوری زندگی میں اسلام کو نافذ کریں، اسلام کو نافذ کریں۔ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، ورنہ اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کہ ہماری جگہ وہ کسی اور کو مسلمان کر دے، اس سے کام لے لے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ کہہ بھی دیا اور اللہ اس بات پر قادر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے دم خم سے اسلام ہے، یا ہم اسلام کے تحفظ کا ذریعہ ہے یا اسلام کے ہم محافظ ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، حفاظت کا کام لے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہوئے تھے جب ہجرت کر رہے تھے، دشمنوں کے خطرے سے آپ نے پناہ لی تھی، تو ایک کبوتر نے کیا، مکڑی نے کیا کیا، ایک جالا ڈال دیا۔ ایک مکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، جس مکڑے کی جو جالا گھروں میں ہوتا ہے اس کو ہم ایک جھاڑو سے پورے صاف کر دیتے، لیکن اللہ رب العالمین جب کام لینے پہ آتا ہے تو اس مکڑی کے جالے سے ان دشمنوں کے شبہات کو ختم کر دیا کہ یہاں پر کوئی ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ کر واپس ہو گئے کہ بہت پرانا غار ہے، مکڑی کے جالے پڑے ہوئے ہیں، کبوتر کے انڈے، اس میں کون ہو سکتا ہے؟ اور قرآن میں کہا گیا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر اور سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ لبیت العنکبوت مکڑی کا گھر ہوتا ہے، جالا ایک بچہ ہے انگلی سے پورے، ایک تیلی سے پورے آپ صاف کر سکتے ہیں، لیکن اس جالے سے بھی حفاظت کی گئی، کس کی؟ پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی۔ اور پیغمبر کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ پورے اسلام کی حفاظت کی گئی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ نے ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے پیغمبر اعظم یعنی اسلامی شریعت اور اسلامی تشخص اور اسلامی نظام کی حفاظت کی، قرآن کی حفاظت کی، اور ذریعہ بنایا ایک مکڑی کے جالے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تحفظ کے لیے بھی، ہماری شریعت کی تحفظ کے لیے بھی اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے تحفظ کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی اسلام ہے، آپ ہی شریعت ہے، حضور کی حفاظت کی گئی دشمنوں سے ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے سے، تو وہ اللہ تو آج بھی قادر ہے کہ ہماری حفاظت کا ذریعہ ہمارے دشمنوں کو بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پل رہے تھے، ان کو خطرہ تھا کہ ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی کیسی تدبیر ہے، اس لیے کہا وہ مدبر بھی ہے۔ فرعون دشمنوں کے گھر ہی میں، جو حضرت موسیٰ کا قاتل تھا، فرعون قتل کرنے والا تھا، انہی کے گھر میں انہی کے پیسوں سے حضرت موسیٰ کی تربیت کر رہا ہے، قاتل کے گھر میں۔ یہ اللہ کی تدبیر ہے، ان یشاء یذہبکم ایھا الناس۔ تو
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے زندگی کو درست کریں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ ایک وقت ہو سکتا ہو ایسا آئے جب ہم راہ راستے سے ہٹتے چلے جائیں گے صراط مستقیم سے اور اللہ کے احکامات کو ٹھکراتے چلے جائیں گے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے مانی جائے گی، اس کی جیسی نیت ہوگی، اور جس نے ہجرت کی کسی اور غرض سے، تجارت کے لیے، نکاح کے لیے، حدیث میں لفظ ہے، یا کسی اور مقصد کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے سمجھی جائے گی۔ تو من کانا یرید ثواب الدنیا، جس طریقے سے کوئی شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اگر وہ تجارت کی نیت وہاں جا کر تجارت بھی کر لے حج کرنے کے بعد تو کوئی گناہ نہیں، تجارت کاروبار کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، قرآن میں اس کو کہا گیا۔ لیکن اگر وہ حج کرنے کی نیت کرے لیکن اس نیت میں پہلا فوکس اس کا بزنس پہ ہو تو کیا حج کا ثواب ملے گا؟ حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ کاروبار دنیا کا ثواب تو مل جائے گا، ثواب کے معنی بدلا، وہ پیسے تو کما لے گا، مالدار بن کے لوٹے گا، لیکن چونکہ جو نیت جتنی زیادہ مضبوط تھی، جس نیت میں ہوگی، چونکہ بزنس اور کاروبار کی نیت تھی، حج کا نام تھا، اس لیے اس کو اسی دنیا کا ثواب مل جائے گا، کچھ پیسے مل جائیں گے، کاروبار کر لے گا، آگے بڑھ جائے گا، کچھ مالدار بن جائے گا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن جس شخص نے حج کا ارادہ کیا، صرف حج کا ارادہ کیا، اور وہ وہاں گیا، حج کرنے کے بعد کچھ خرید و فروخت بھی کیا، کچھ کاروبار اور بزنس بھی کر لیا تھوڑے دن کے لیے، تو اس کو دنیا کا ثواب بھی ملا، دنیا میں کاروبار بھی ملا اور دنیا میں پیسے بھی ملے، اور آخرت کا ثواب بھی ملا کہ آخرت میں حج کا جو اجر عظیم ہے وہ باقی رہے گا، اور کل قیامت کے دن من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ اس لیے دعا مانگنے کا طریقہ جو قرآن نے سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی بہتری اور اچھائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور عذاب سے بچا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں شان و شوکت، عزت، تمام چیزیں دے، اور آخرت میں بھی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، آخرت میں بھی بہتری دے۔ حسنہ میں دنیا کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اچھی ہر اچھی چیز حسنہ میں آ جاتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ بہت مشہور و معروف دعا ہے، ہر نماز میں مانگی جاتی ہے، اور بہت مختصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت ہی جامع دعا ہے یہ، اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو مانگا کرتے تھے، اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بہتری اور اچھائی عطا فرما، دنیا کی تمام اچھی چیزیں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما۔ آخرت کی بھلائی کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، یہ آخرت کی کامیابی ہے، اور دنیا کی کامیابی ہے کہ دنیا میں ہر اچھی چیز مل جائے۔ اس لیے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس لیے کہا گیا اللہ سے حسنہ مانگنے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کبھی کہ ہم کبھی کسی چیز کو اچھا سمجھیں لیکن وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے کہا اللہ سے مانگو ربنا، وہ بہتر سمجھے گا تمہارے حق میں کیا چیز بہتر ہے، تمہارے لیے مالداری بہتر ہوگی، پیسے بہتر ہوں گے تو تمہیں پیسہ دے گا، تمہارے لیے صحت بہتر ہوں گے تو تمہیں صحت سے نوازے گا، تمہارے لیے لڑکے بہتر ہوں گے یا لڑکیاں جو بہتر ہوں گے ایسی اولادوں سے تمہیں نوازے گا، تمہارے لیے کون سے راستے پر چلنا اچھا ہوگا وہ راستہ تمہیں اللہ دکھائے گا۔ اس لیے کہا اللہ سے مانگو ربنا آتنا، اللہ بہتر جانتا ہے کس چیز میں اچھائی ہے، کس چیز میں برا۔ ہو سکتا ہو جس چیز کو ہم اچھا شمار کریں، ہمارے خیال میں جو چیزیں اچھی ہو سکتا وہ ہمارے لیے فتنے کا باعث ہو سکتا ہم اس کے ذریعے سے نقصان میں پڑ جائیں، ہمارے آخرت کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے کہا اللہ سے مانگو، اللہ بہتر جانتا ہے کس چیز میں کتنی اچھائی ہے، چونکہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے،
دنیا کی نیت اگر ہو کسی عبادت میں تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس کا ثواب اسی دنیا میں مل جائے گا، لیکن دنیا سے ہٹ کر عبادت کی نیت اس کی نگاہ میں یہ ہو کہ ہم محض اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، جتنے نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اس دنیا میں فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول تو ہوگا ہی اس عبادت کے ذریعے سے، اور آخرت میں تو اس کا اجر عظیم نام اعمال کی شکل میں ہمیں دیا جائے گا۔ اس لیے من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، اس لیے ہمیں صرف دنیا کی نیت نہیں کرنی بلکہ آخرت کی بھی نیت کرنی۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور کیوں کرنی ہے؟ اللہ نیتوں کو سننے والا ہے، بصیرہ اور دیکھنے والا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے اعمال کر رہے ہیں، اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اور کیا کچھ بول رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، سمیع، وہ اس کو سن بھی رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے ہم جو الفاظ نکالیں اس کا بھی صحیح استعمال کریں، صحیح طریقے سے اس الفاظ کو نکالیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، کیا کچھ بول رہے ہیں، بصیرہ، اور اپنے اعمال کو بھی درست رکھے، اس لیے کہ وہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہماری باتوں کو سن رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء، عدل و انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہاں پر کہا گیا کہ کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ تم انصاف پر خوب قائم رہنے والے بن جاؤ، گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کی گواہی کیا ہے؟ اللہ کی گواہی یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ سب سے بڑی گواہی ہے کہ ہر بندے کے اوپر اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اس بات کی گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ تو سب سے بڑی گواہی یہ ہے شہداء للہ ولو علی انفسکم، اور اس دنیا میں گواہی دی جاتی ہے، عدالت میں بھی گواہی لی جاتی ہے، اس لیے کہا گیا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم کہیں پر گواہی دو کسی مقدمے کے تعلق سے، کہیں عدالت میں، کسی پنچایت میں، کسی دو فریق کے درمیان کسی معاملے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، تو اس بات کو ذہن میں رکھو، چاہے گواہی ماں باپ کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، چاہے گواہی سگے بھائی کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، چاہے گواہی پڑوسی کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، لیکن گواہی حقیقت اور سچائی کے ساتھ دینا، اس لیے کہا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو۔ اور اس معاملے میں انسان سے بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہم سے، آپ سے، ہر شخص سے۔ یہ گواہی کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہوں کے تعلق سے بڑی وعید بھی فرمائی ہے کہ جو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ گواہی دیتا ہے اس کے لیے تو خیر ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹ بول کر گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو گناہ کبیرہ ہے۔ وشہادت الزور وقول الزور، شہادت الزور، حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ اس لیے اگر ایسی گواہی ہم دیں گے تو ہمارا سماج
فساد میں مبتلا ہو جائے گا، کرپشن عام ہو جائے گا ہر طرف. کیوں کہ حق کسی اور کا تھا، لیکن ہماری جھوٹی گواہی سے وہ حق کسی اور کے ذمہ چلا گیا. ایک انسان جو واقعی میں حقیقت معنی میں وہ حقدار تھا، وہ اپنے حق سے محروم ہو گیا. کسی کا پیسہ کسی اور کے اوپر تھا، انہوں نے قرض لیا تھا، لیکن دونوں میں لڑائی ہوئی اور اس نے کہا پیسے دو، اس نے کہا کہ گواہ پیش کرو، وہ گواہ پیش نہ کر سکا. اور جس نے قرض لیا تھا انہوں نے گواہ پیش کر دیا، نہیں اس نے اس سے کوئی قرض نہیں لیا ہے، یا عدالت میں جھوٹ بول دیا. تو اللہ رب العالمین تو دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور وہ ہماری باتوں کو سن بھی رہا ہے. آج اس دنیا میں جھوٹ بول کر کسی شخص کا کسی نے پیسہ مار لیا اور گواہوں کے ذریعے سے اس کا مال ہڑپ کر لیا، یا گواہوں کے ذریعے سے دوسرے کے حقوق مار لیے، لیکن کیا وہ انسان اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا ہے. اس لیے فرمایا جب بھی تم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرے والدین ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، میرے چچا ہے، یہ میری بہن ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے. کسی کی شکل کو نہ دیکھو، اور جب گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو تو اپنے سامنے ایک ہی ذات کو، اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں ایک ہی تصور کو بٹھا کر، ایک ہی ذات کو بٹھا کر اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے گواہی دو. شہداء للہ، تب اس کا صحیح مفہوم ادا ہوگا. جس دن سماج میں ہر شخص اس بات کو تہیہ کر لے کہ ہمیں گواہی دینی ہے، منہ دیکھ کر گواہی نہیں دینی، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو، کوئی ہو، گواہی تو ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں. شہداء للہ. اور جس کے سامنے اللہ کا تصور ہو، جس کے ذہن و دماغ میں اللہ کی ذات ہو، کیا وہ اللہ کا تصور کرتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہوئے کانپ جائے گا، وہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کے گواہ بن رہے ہیں، اللہ کے لیے گواہ دے رہے ہیں، ہم کیسے جھوٹ بولیں گے؟ آج ہم قرآن کے ذریعے سے قسم کھاتے ہیں، مسجدوں کے ذریعے سے قسم کھاتے ہیں تاکہ دوسرے کے مال کو ہڑپ کر سکے. قرآن کو قسم کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خود اس بات پر آمادہ کیا کہ ایک انسان اس دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، ہماری ذات سے دوسرے کا نفع ہو. تو اللہ کے لیے گواہ بننے میں دوسروں کا نفع ہے. ہماری ایک سچی گواہی سے کسی مظلوم، کسی فریاد رس اور کسی غریب انسان، محتاج انسان کو اس کا حق مل رہا ہے، جس کا حق مارا گیا ہو. ہماری ایک سچی گواہی سے، ایک بول سے 2 منٹ کے اگر کسی کو اس کا حق مل رہا ہے تو کتنا بڑا اجر عظیم ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے. اس کو تصور کریں ہم لوگ کہ اگر ہماری ایک 2 منٹ کے بول سے، ایک سچی گواہی دینے سے کسی بے کس، کسی مجبور کو، کسی مظلوم کو اس کا حق مل جائے تو ہم کو کتنا اجر دے گا. شہداء للہ. اس لیے کہا جب بھی گواہی دو، عدالت ہو، پنچایت ہو، محلہ ہو، کہیں بھی ہو، یہ مت دیکھو کون اپنا ہے کون پرایا ہے. گواہی یہ دیکھ کر دو کہ ہم اور پرائے تو دور، جس نے ہمیں اور جس کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے. اور کہا کہ جو گواہ سچی گواہی دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے لیے گواہی دیتا ہے. اس لیے قرآن کی اس آیت میں جو باتیں کہی گئی ہے، سماج کی اصلاح کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ سماج سچائی پر مبنی سماج ہو، وہاں کے افراد سچے ہوں، ہے نا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کہ اپنے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے، اپنے خلاف بھی، تو یہ مت دیکھو یار اپنے خلاف خود کیسے گواہی دے دیں گے، نہیں، یہ دیکھو کہ میں اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہوں. إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا. یہ مت دیکھو مالدار ہے تو اس کے خلاف گواہی دے دیں گے تو کیا ہوگا، اور کسی فقیر کی فقر کی وجہ سے اس کے خلاف گواہی مت دو، بلکہ اللہ کے لیے گواہی دو.
فاللہ اولا بہما، کیوں دو؟ اس لیے کہ اللہ کو ان دونوں سے زیادہ تعلق ہے تم سے. جتنا تم امیر اور غریب کے مقابلے میں کسی امیر کی رعایت کرتے ہوئے اور کسی فقیر کے فقر کی وجہ سے تم گواہی دے رہے ہو، اللہ کو ان دونوں سے تم سے زیادہ تعلق ہے، اس لیے تم اللہ کے لیے گواہی دو. فلا تتبعوا الهوى، اور اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا، کہ تم انصاف نہ کرو. جب کوئی انسان اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہی دے سکتا ہے، تو وہ انصاف پر قائم نہیں رہے گا. اس لیے کہا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، اللہ جو کہہ رہا ہے اس پر چلو. اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اعدلوا، انصاف کرو، تو تم اپنی نفسانی خواہشات پر چلو گے تو تم انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، فرمایا لگی لپٹی بات کی اگر ہم نے یا سچائی سے گریز کیا، اعراض کیا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. گواہی دینے میں کبھی ہوتا ہے کہ لگی لپٹی بات لپیٹ سپیٹ کے ادھر ادھر کر کے آگے پیچھے کر کے بات کو بنانے کی کوشش کی جائے، بنانے کی، جس کو بولتے ہیں بات بنانا، کام بنانا. یہ ایک اصطلاح ہے بنانا، کہ بھئی یہ کام پھنس گیا، اس کو ذرا نکال لیا جائے، بنا لیا جائے. تو بنانا ایک ہے کام کی سچائی. جہاں بننے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کام بنانا، تو اس میں اپنی طرف سے ملاوٹ شروع ہوتی ہے. اس لیے فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اپنی کٹ حجتی سے، اپنی زبان کی چالاکی سے، کسی فراڈ سے، کسی دھوکے سے اگر تم اعراض کر لیتے ہو سچائی سے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت تو تم اعراض کر رہے ہو، کسی طرح بات بنا دیے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا. لیکن اللہ سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ کانا بما تعملون خبیرا. اس لیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں، اگر غلط بول رہے ہیں تو بھی اللہ اس کو جان رہا ہے، غلط کر رہے ہیں تو بھی اللہ اس کو جان رہا ہے. خبیرا، وہ خبیر ہے، باخبر ہے. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس پر؟ اللہ پر. ایمان لانے والوں کو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. تحصیل حاصل، یعنی جو چیز پہلے سے حاصل ہے پھر اسی کو حاصل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم تو ایمان میں پہلے سے داخل ہیں. جیسے کوئی شخص مسلمان سے کہے بھیا مسلمان بن جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یار مسلمان ہم پہلے ہی سے کافر ہیں کیا؟ اور غصہ بھی آئے گا، سوال بھی پیدا ہوتا بھائی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. کس پر؟ رسول پر اور کتاب پر. اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہمارے ایمان کو پھر سے نکھارنے کے لیے یہ اس دور میں کہا گیا جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو ایمان پر ثابت قدم رہو. جہاں بھی قرآن میں اس طرح کی اصطلاح استعمال ہوئی کہ ایمان والوں کو پھر سے ایمان لانے دعوت دی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جیسے ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ نہیں، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، اے اثبت علی الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں قائم رکھ. کس پر؟ صراط مستقیم پر. اسی طریقے سے یہاں پر یہ استعمال کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دین اور ایمان پر قائم رکھ. اور اللہ حکم دے رہا ہے تم مسلمان تو ہو لیکن اور پکے مسلمان بن جاؤ. اپنی زندگی میں پورے اسلامی شریعت، اسلامی سسٹم، اسلامی نظام کو نافذ کر لو، ایک ایک چیز کو. اور اسی جگہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اسلام کے پورے نظام کو. یہ نہیں صرف نماز اور روزے کو لے لیا، چند عبادات کو لے لیا اور باقی چیزوں میں ہم آزاد ہے، خود اختیار، جو چاہے جیسے چاہے. نہیں، اسلام اس کا نام نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے پورے سسٹم،
پوری زندگی کے نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، اس پورے سسٹم میں جو داخل ہو جائے گا، اس پورے سسٹم کو جو اپنے گھروں میں اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، صحیح معنی میں وہی کامل مومن کہلانے اور کامل مسلم کہلانے کا حقدار ہے۔ اس فرمایا اے ایمان والو، ایمان لاؤ پھر سے کس پر؟ اللہ پر، رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔ گویا کہ ہم اپنے ایمان کی ہمیشہ تجدید کرتے رہیں، اس کا جائزہ لیتے رہیں، کہیں ہمارا ایمان گھٹ تو نہیں رہا ہے، کہیں ہمارے عقیدے میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو رہا۔ اس لیے کہا گیا کہ ایمان والو یاد رکھو، ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی فکر کرو۔ اس لیے کہا گیا یہ دعا بھی انسان کو مانگنی چاہیے، ہمیں اور آپ کو مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں جب تک باقی رکھ، دین و ایمان پر رکھ، اور جب اس دنیا سے خاتمہ فرما، اس دنیا سے اٹھا تو دین و ایمان پر خاتمہ فرما۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے اکثر محفلوں میں، جلسوں میں، مسجدوں میں۔ کیوں مانگی جاتی ہے؟ گویا کہ اس آیت کا خلاصہ ہے یہ دعا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں توریت، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب تھی۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جو شخص کفر کرے گا یعنی انکار کرے گا اللہ کے ساتھ، ان کے فرشتوں کے ساتھ، اور ان کی کتابوں کے ساتھ، اور ان کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ دور کی گمراہی میں بھٹک جائے گا، دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ تو ومن یکفر باللہ وملائکتہ، جو شخص انکار کرے گا، کفر کرے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بھی شخص اللہ کا، فرشتوں کا، اور ان کی کتابوں کا، رسولوں کا، اور آخرت کے دن کا انکار جو کر دے، پھر اس کے لیے کچھ بچتا نہیں، وہ فری ہے، جو چاہے کرے۔ اس لیے کہ جس کو آخرت کے حساب کا ڈر نہیں ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، اپنا کسی کو مالک تو مانو۔ جب ہم نے اللہ کو مالک مان لیا، اپنا خالق مان لیا، جب ہم نے ان کو اپنا رب تصور کر لیا، تو اس کے بعد اللہ کے احکام کو نافذ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہر مسلمان اللہ کا نائب ہے، دین کو نافذ کرنے والا ہے اس دنیا کے اندر۔ اس لیے ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرے کا ایک ایک فرد، ہر شخص دوسرے کو دعوت دے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، امن کی طرف، صلح کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، جتنی خیر کی چیزیں ہر ایک کی طرف ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف لائے۔ خلیفہ ہونے کا یہی مطلب ہے۔ تو ہمیں ایمان اللہ پر، اس بات پر ایمان لانا ہے، اللہ کے لیے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر، کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ملائکتی، فرشتوں پر یہ ایمان لانا، فرشتے نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کے احکام کو مانتے، جو حکم دیا جاتا ہے اس سے انکار نہیں کرتے، ہمیشہ اس کو انجام دینے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کتب ہی، اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہے، اور توریت، زبور، انجیل وہ بھی اللہ کی آسمانی کتاب تھی۔ اور رسولی، اور رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے، عالمی نبی تسلیم کیا جائے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب کو سچے نبی مانا جائے، اور سب کے اوپر ایمان لایا جائے کہ وہ تمام کے تمام پیغمبر اللہ کی طرف سے مبعوث تھے۔ والیوم الآخری، اور آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا سے مر کر جانا ہے، اور پھر اس ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ یہ ہے فقط ضل ضلالا بعیدا۔ جب ہم یہ چیز کریں گے تو ہم گمراہی سے بچے رہیں گے۔ چونکہ یہ عقیدے کا بیان ہے اس آیت میں، عقیدے کا بیان ہے اس آیت میں کہ ہمارا عقیدہ درست رکھنا ہے، اللہ کے تعلق سے بھی، فرشتوں کے تعلق۔ گویا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کی تحفظ کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور پھر اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں اس پر ہم کاربند رہیں گے، اس پر چلتے رہیں گے، تو ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، اور ہم ہر طرح کے
کہ پریشانی سے الجھنوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی وقت 10 منٹ ہمارے پاس میں درس سے متعلق سوال و جواب کے لیے۔ درس سے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو یا کچھ اور کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ 10 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس میں۔ جو لوگ آن لائن شامل ہیں وہ اپنا چیٹ باکس میں جو ہے میسج ڈال سکتے ہیں خواتین، یا اگر کوئی مائک آن کر کے اپنا کوئی سوال کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر جو شامل ہیں وہ لوگ بھی اپنا سوال کر سکتے ہیں۔